الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم علماء دین، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ 9 سال بعد گجرات میں پھر سے تقریر کے سلسلے میں آیا ہوں۔ میں پہلے 2003 میں گجرات آیا تھا، سورت میں اور بازو کے علاقے میں، اور الحمدللہ آپ کی محبت نے مجھے پھر سے 9 سال بعد کھینچ لایا۔ میں بے حد شکر گزار ہوں آرگنائزرز کا، اور خصوصاً شیخ شعیب جناگڑی صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ کے سامنے تقریر کرنے کا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقع پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کے آغاز کے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ میرے ان غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ میں ان غلطیوں کے لیے معذرت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کی دعوت گھروں تک پہنچائے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ان لوگوں تک پیغام پہنچائے جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے۔ دعوت پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقے میں سفلتا ملتی ہے، کچھ طریقے میں کم سفلتا ملتی ہے۔ جو سب سے عام طریقہ ہے اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچانے کا ہے کہ جب بھی مسلمان غیر مسلمان سے ملتے ہیں تو اکثر اسلام کے بارے میں 100 اچھائیاں کرتے ہیں، اور اکثر وہ غیر مسلمان ان اچھائیوں کو ماننے کے باوجود اپنے دماغ میں سوچتا ہے یہ وہی مسلمان ہیں جو دہشت گرد ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو بنیاد پرست ہے، جو شدت پرست ہے، یہ وہی مسلمان ہے جس نے اپنے مذہب کو تلوار کے زور پہ پھیلایا، یہ وہی مسلمان ہے جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو اپنے خواتین کو حجاب میں رکھ کے ذلیل کرتا ہے۔ یہ چند سوالات، یہ چند غلط فہمیاں اس غیر مسلم کے دماغ میں ہونے کی وجہ سے وہ غیر مسلم اسلام کی اچھائیوں کو قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے جب بھی میں غیر مسلم کو ملتا ہوں، سب سے پہلے میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا صحیح نہیں لگتا؟ بھلے آپ کا علم صحیح یا غلط ہے، جو بھی علم آپ کے پاس ہے اسلام کے بارے میں ان سے پہلا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا غلط لگتا ہے، اور میں انہیں سہمت کرتا ہوں
ان کو آرام دلاتا ہوں کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی بھی شکایت کر سکتے، خلاف بھی بات کر سکتے، چاہے قرآن کے خلاف ہو چاہے اسلام کے خلاف ہو، اور میں ناراض نہیں ہوں گا. میں جوان ہوں لیکن الحمدللہ ناراض نہیں ہوں گا. اور جب میں انہیں مطمئن کرتا ہوں کہ آپ بنا جھجک کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، پھر وہ غیر مسلم 3 یا 4 سوالات پیش کرتا ہے. اور یہ 3 یا 4 سوالات اکثر جو 20 سب سے پوچھے جانے سوالات غیر مسلمانوں سے، یہ ان میں سے ہوتے ہیں. میرے 20 سال سے زیادہ تجربہ جو دعوتی میدان میں ہوں میں، مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ اکثر غیر مسلمانوں کو 20 سب سے عام سوالات ہے اسلام کے متعلق، اور جب 3 یا 4 سوالات پیش کرتے ہیں وہ اکثر یہ 20 سوالاتوں میں سے ہوتا ہے. اگر ہر مسلمان یہ 20 سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کے حوالے سے، دیگر مذہب کے کتابوں کے حوالات سے، منطق کے مطابق، سائنس کے مطابق، ریزن اور لاجک کے مطابق اگر جواب دیں گے، بھلے وہ غیر مسلمان اسلام قبول نہ کرے، لیکن کم از کم اس غیر مسلمان کے دل میں جو اسلام کے خلاف نفرت ہے وہ کم از کم مٹ جائیں گی. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام غیر مسلمانوں تک پہنچائے. اور یہ 20 سوالات غیر مسلمانوں کے ذہن میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. آج انٹرنیشنل نیوز پیپر، انٹرنیشنل میگزین، انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشن، انٹرنیشنل ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز، انٹرنیٹ، یہ ساری میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے، اسلام کے بارے میں غلط انفارمیشن دے رہی ہے. They are doing virulent propaganda. اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. جس طریقے سے یہ میڈیا اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے، اس طریقے سے یہ 20 سوالات غیر مسلمانوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. 20 سال پہلے یہ 20 سوالات کچھ اور تھے. 20 سال بعد ہو سکتا ہے کہ یہ 20 سوالات بدل جائیں گے، لیکن ساری دنیا میں یہ عام سوالات وہی ہے. اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے الحمدللہ میں دنیا کے دیگر ممالک میں تقریر کیا ہوں، USA، کینیڈا، UK، سنگاپور، ملیشیا، سعودی عربیہ، کویت، UAE، سارے ملکوں میں یہ 20 سوالات وہی ہے. ہو سکتا ہے کہ ماحول کی وجہ سے ایک آدھ سوالات اور ایڈیشنل اور بڑھ جائے. مثال کے طور پہ مغربی ملکوں میں ایک سوال اور آتا ہے کہ اسلام سود کے خلاف کیوں ہے، لیکن وہ باقی 20 سوالات وہی ہے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا انگریزی میں ٹائٹل ہے آنسرز ٹو دا موسٹ کامن کوشچنز آسکڈ بائی نان مسلمز. غیر مسلمانوں کے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالات کے جواب. اور اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، ہندی میں، اور کئی زبانوں میں ہو چکا ہے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے شاید میں سارے سوالات کا جواب نہیں دے پاؤں گا اس تقریر میں،
کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ کم از کم آدھے یا آدھے سے زیادہ سوالات کا جواب دوں. لیکن آپ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں, میری کتاب پڑھ سکتے ہیں. ان سارے سوالات کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں, دیگر مذہبی کتابوں کی روشنی میں, منطق سے, ریزن, لاجک, سائنس کی روشنی میں آپ کو اس کے جوابات مل جائیں گے.